الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حدیث نبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظالم قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم کو میدان محشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ نور جو مومنوں کو ملے گا اس سے بالکل محروم رہیں گے، جس کے بارے میں خداوند قدوس کا فرمان ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ ترجمہ یہ ہے قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو لفظ ظلمات استعمال ہوا ہے اس سے مراد قیامت کے دن کی تکالیف اور مشکلات ہیں جن میں قیامت کے دن ظالم لوگ گھرے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تکالیف سے نجات دیتا ہے۔ ظلم کی قباحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی ہو، مگر ظلم سے یہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرہ بالکل آتش کدہ کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر لیا اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ اب اس کے اندر انسان بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، ہر طرح کی جاندار چیز پر ظلم کرنا ناجائز ہے اور اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔